خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العالمین نے مسلمان کے 4 قسم کے اموال پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ پہلی قسم ہے سونا چاندی اور روپے پیسے، نقدی جس کو ہم کہتے ہیں۔ جو سونے چاندی اور روپے پیسے نقدی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے بارے میں قرآن میں بھی اور پیارے پیغمبر کے فرمان میں بھی سخت ترین وعید ہے۔ ایک آیت اور ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو کنز بناتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، اس میں سے اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کرتے۔ کنز وہ مال ہوتا ہے جس میں سے زکوٰۃ نہ دی جائے، جس میں سے زکوٰۃ دے دی جائے وہ کنز رہتا نہیں ہے، بے شک اربوں اور خربوں میں ہو۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ جس دن اسی سونے چاندی کے پلیٹیں بنا کر ان کو آگ کے اندر تپا کر آگ جیسا بنایا جائے گا، پھر ان کے ساتھ ان کے چہروں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی کمروں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جس کو تم اپنی نفسوں کے لیے خزانہ بنا کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو دنیا میں خزانے بناتے تھے اب ان خزانوں کا مزہ چکھو۔ اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، مسلم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ رب العالمین نے مال بخشا، مال عطا کیا، فلم یؤد زکاتہ، اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع لہ زبیبتان، اس کے لیے وہ مال گنجے سام کی شکل بنا دیا جائے گا، جس کی آنکھوں کے اندر آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، ثم یطوقہ، پھر اس کو اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا، وہ اس کی باچھوں کو پکڑے گا اور اس کو چیرے گا اور ڈسے گا اور کہے گا انا کنزوں کا انا مالوں کا، میں تیرا وہ خزانہ ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں جس پر تو دنیا میں سانپ بن کر خود بیٹھا ہوا تھا، اس میں سے اللہ رب العالمین کا حق نہیں ادا کرتا تھا۔ تو یہ جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ قرآن مجید کی آیت بے شک تلاوت کر لو، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ وہ لوگ گمان نہ کریں جو اللہ رب العالمین کی دیے ہوئے مال میں سے بخل کرتے ہیں کہ وہ خرچ نہ کر کے انہوں نے اپنے لیے بہتر کیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے لیے برا کیا ہے۔ یہی چیز جس کا انہوں نے بخل کیا ہے، قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے اور اس میں سے کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس حوالے سے حدیث ہے صحیح مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جو 5 اوقیوں سے کم ہے چاندی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے اس پر، 5 اوقیوں سے کم ہو۔ 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور 5 اوقیے یہ 200 درہم بنتے ہیں، یہ 200 درہم یہ چاندی کا نصاب ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے سنن ابو داود میں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَكَ مِئَةَ دِرْہَمٍ، جب تیرے پاس 200 درہم ہو جائیں، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، اور ان پر سال گزر جائے، فَفِيهَا 5 دراہم، ان کے اندر 5 درہم زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور وَلَيْسَ عَلَيْكَ فِي الذَّهَبِ شَيْءٌ، سونے کے اوپر تیرے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، سونے میں تیرے اوپر، حتیٰ کہ وہ 20 دینار ہو جائیں، اور جب وہ 20 دینار ہو جائے تو پھر اس میں سے 1 نصف دینار آپ نے اس میں سے ادا کرنا ہے۔ تو یہ 200 درہم چاندی کا نصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے اور 20 دینار سونے کا نصاب مقرر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو درہم و دینار چلتے تھے، اب درہم و دینار کا موجودہ اوزان کے حساب سے وزن، اس میں علماء کا شدید ترین اختلاف ہے، کیونکہ لوگ یہ درہم کا اور دینار کا وزن جو کو مد نظر رکھ کر، جو کو سامنے رکھ کر جو کا کے حساب سے نکالتے ہیں، اس وجہ سے علماء میں اختلاف ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کے عالم ہیں
ابو بکر جابر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے مدرس تھے، درس دیا کرتے تھے مسجد نبوی میں، بہت مشہور عالم تھے۔ اسی طرح ڈاکٹر عبداللہ طیار ہیں قصیم کے علاقے کے رہنے والے، ان کی یہ کتاب ہے، ان دونوں نے اس کا وزن جو ہے نا وہ نکالا ہے 460 گرام 200 درہم کا، 460 گرام چاندی، اور جو 20 دینار ہے اس کا وزن انہوں نے نکالا ہے 70 گرام سونا۔ تو پاکستان میں ہمارے استاد محترم مفتی عبد الرحمن الرحمانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب زکوٰۃ کے احکام اور مسائل، اس میں انہوں نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ حافظ عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی ہمارے استاد محترم ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اسی وزن کو ترجیح دی ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب کسی بندے کے پاس 460 گرام چاندی ہو جائے اور سونا 70 گرام ہو جائے تو اس میں سے اسے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ 460 گرام چاندی ہو تو وزن بنتا ہے تقریباً 40 تولے۔ عام مشہور ہے جو ہمارے پاک و ہند میں مشہور ہے وہ 52.5 تولے ہے، لیکن جو صحیح اور تحقیقی وزن بن رہا ہے وہ بنتا ہے 40 تولے، اور جو سونا ہے 20 دینار اس کا وزن بنتا ہے 6 تولے، 6 تولے 70 گرام کا وزن بنتا ہے 6 تولے۔ عام جو مشہور ہے وہ 7.5 تولے ہے، لیکن یہ تحقیقی 6 تولے بنتا ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ، چونکہ اختلاف جو ہے اس میں، بندہ کم کو بنیاد بنا کر زکوٰۃ دے دے، اور زکوٰۃ دینے سے مال بھی پاک ہوگا، بندہ بھی پاک ہوگا، مال نے کم بھی نہیں ہونا، مال نے بڑھنا ہے۔ تو پھر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس جھگڑے میں پڑنے کی بجائے اس میں تو 6 تولے میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں نا، 6 تولے میں اور 40 تولوں میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، اختلاف ہے اس سے اوپر میں، اس میں تو سب کا اتفاق ہے۔ تو اتفاقی چیز لے لیں اور اختلاف والی چیز کو چھوڑ دیں، اور جب اس کے فوائد ہی بے شمار ہیں تو پھر ہمیں اس میں احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور نقدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نقدی کا نصاب کیا ہے؟ جس کے پاس روپے پیسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 200 درہم چاندی اور یہ 20 دینار سونا، ان کی قیمت تقریباً قریب تھی، ایک جیسی تھی۔ اب ہمارے معاشرے میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے ان کی قیمتوں میں۔ تو اب سونے کو نصاب بنانا ہے نقدی کے لیے یا چاندی کو بنانا ہے؟ بہتر اور افضل یہ ہے کہ بندہ چاندی کو نصاب بنا لے۔ جس کے پاس 40 تولے چاندی کے برابر پیسے ہیں، ان پر سال گزر گیا ہے اور چاندی کے وہ 40 تولے کے برابر اس کی رقم بن جاتی ہے، تو اس میں سے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے مال ہی بڑھنا ہے اور غریبوں مسکینوں کا، معاشرے کے مستحق لوگوں کا فائدہ ہی ہونا ہے، نقصان اس کا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اس وقت زکوٰۃ دوں گا جب میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے جتنے 6 تولے سونے کے نصاب کو پہنچتے ہوں گے تو پھر دوں گا، ورنہ پہلے نہیں دوں گا، تو ایسے بندے کو ہم منکر زکوٰۃ یا گناہ گار یا مجرم یا کوئی اور فتویٰ اس پر نہیں لگا سکتے۔ جس طرح یہ روپے پیسے سونے کی رسیدیں ہیں، اس طرح چاندی کی بھی رسیدیں ہیں۔ تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ چاندی کو نصاب بنا کر دے دیا جائے، اور اگر چاندی کے علاوہ سونے کو کوئی بناتا ہے تو درست ہے اس کے لیے۔ باقی دوران سال جو بندے کے پاس مال آیا ہے اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پچھلے مال کے نتیجے میں آیا ہے، اگر پچھلے مال کے نتیجے میں آیا ہو تو سال پورا ہونے کے بعد اس سارے مال کی زکوٰۃ دی جائے گی، اور اگر کسی نئے ذریعے سے آیا ہے، وراثت سے آیا ہے، تحفے سے آیا ہے، تنخواہ سے آیا ہے، یا اس نے خود کسی اور ذریعے سے حاصل کیا ہے، تو اس میں سے اس پر سال پورا ہونے کے بعد ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استفاد مالا اثناء الحول فلا زکوٰۃ علیہ حتی یحول علیہ الحول، جس بندے نے مال حاصل کیا سال کے دوران میں، سال پورا ہونے سے پہلے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی سہولت کے لیے اور زیادہ اجر و ثواب کے لیے اپنے پہلے مال کے ساتھ سال پورا ہونے سے پہلے دے دیتے ہیں تو جائز ہے، افضل ہے، بہتر ہے، دے سکتا ہے، لیکن فرض اس پر سال پورا ہونے کے بعد ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ 2 چیزیں ہیں اس میں، نصاب بھی سمجھ آ گئی، اور فرض کب ہوتی ہے؟ 2 شرطوں سے فرض ہوتی ہے، ایک نصاب کو پہنچا ہوا ہو مال، اور دوسرا اس پر سال گزر جائے۔ تو سونے کا نصاب 6 تولے اور چاندی کا نصاب بنتا ہے 40 تولے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔